السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر اسٹوری۔ رات کے ٹھیک 12 بجے شہر نورد آباد پر گہری دھند چھا گئی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور صرف ہوا کی سیٹی نما آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ایسے ہی ماحول میں نوجوان کرائم رپورٹر حارث کو ایک پراسرار فون کال موصول ہوئی۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو پرانی حویلی میں آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا سورج نکلنے سے پہلے واپس نہ آئے تو کبھی واپس نہ آ سکو گے۔ فون فوراً بند ہو گیا۔ حارث نے کال ٹریس کرنے کی کوشش کی مگر نمبر موجود ہی نہ تھا۔ اس کا تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ وہ کیمرہ، ٹارچ اور نوٹ بک لے کر شہر کے باہر واقع ایک ویران حویلی پہنچا، جسے لوگ سایوں کی حویلی کہتے تھے۔ روایت تھی کہ 50 سال پہلے یہاں ایک پورا خاندان پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا، مگر ان کی لاشیں کبھی نہیں ملیں۔ حویلی کا زنگ آلود دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر ہر طرف گرد، مکڑی کے جالے اور ٹوٹی ہوئی تصویریں تھیں۔ اچانک حارث کی نظر فرش پر پڑی ایک پرانی چمڑے کی ڈائری پر گئی۔ اس نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، جو شخص یہ ڈائری مکمل پڑھ لے گا وہ اس راز کا حصہ بن جائے گا۔ حارث مسکرایا۔ محض لوگوں کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے اگلا صفحہ پلٹا، حویلی کے تمام دروازے زور سے بند ہو گئے۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور دور کسی بچے کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے آواز کا پیچھا کیا۔ آواز اسے ایک زیر زمین تہہ خانے تک لے گئی۔ وہاں دیواروں پر عجیب نشانات بنے تھے اور درمیان میں ایک پرانی گھڑی رکھی تھی، جس کی سوئیاں ہمیشہ 12 بجے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ اچانک گھڑی چلنے لگی، ٹک ٹک ٹک۔ ہر ٹک کے ساتھ حویلی کی دیواریں ہلنے لگیں۔ حارث نے گھبرا کر ڈائری بند کرنا چاہی مگر اب وہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر نئی تحریر خود بخود ابھرنے لگی۔ حارث، تم وقت پر آ گئے ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ نام کسی نے نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک اور جملہ ظاہر ہوا، اب نیچے مت دیکھنا۔ انسانی فطرت یہی ہے کہ جس کام سے منع کیا جائے وہی کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ حارث نے نیچے دیکھا۔ فرش پر اس کے قدموں کے نیچے درجنوں ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے کوئی برسوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے تہہ خانے کی روشنیاں بجھ گئیں۔ جب ٹارچ جلائی تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ تم دیر سے آئے ہو، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس ڈائری کا پچھلا مالک ہوں، مگر آپ تو 50 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ بوڑھے نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لاپتہ نہیں، قید۔ حارث کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ اس سے پہلے بوڑھا شخص دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ جاتے جاتے اس نے صرف ایک جملہ کہا، اصل دشمن انسان نہیں، وقت ہے۔ اچانک گھڑی نے 12 کا آخری گھنٹہ بجایا۔ حویلی کا فرش پھٹنے لگا۔ حارث پوری قوت سے باہر کی طرف دوڑا۔ دروازہ چند قدم دور تھا مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا صبح ہو چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر جب شہر واپس پہنچا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اخبارات پر تاریخ 50 سال آگے کی درج تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک اجنبی باہر آیا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ یہ میرا گھر ہے بیٹا، یہ گھر ہمارے خاندان کا ہے، تم شاید راستہ بھول گئے ہو۔ حارث نے اپنا شناختی کارڈ نکالا۔ اس پر تصویر تو اسی کی تھی مگر تاریخ پیدائش کے نیچے لکھا تھا، وفات 18 اکتوبر 2026۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اسی لمحے اس کی جیب میں رکھی ڈائری خود بخود کھلی۔ آخری صفحے پر صرف ایک جملہ درج تھا، تم سچ تو جان گئے ہو، مگر اب تمہاری کہانی بھی اسی ڈائری کا حصہ بن چکی ہے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھا۔ دور سڑک کے کنارے ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مسکرا دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی،
یہ تو صرف پہلے پارٹ کا اختتام تھا۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔